اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین جی کرام، نماز کے شرائط، فرائض اور واجبات پڑھنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ نماز کی سنتیں پڑھیں گے۔ نماز میں سنت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا۔ اب اس لائن کو سمجھیے گا کہ اس میں ہماری جو عام عوام ہے جنہوں نے علم دین کو اچھے طریقے سے نہیں سیکھا، وہ کیا غلطی کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یعنی کانوں تک لے کے جانا، اور کانوں کی جو آخری حصہ ہوتا ہے، کانوں کی جو لو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ٹچ کرنا۔ لیکن بہت سارے لوگ کندھوں تک ہاتھ لے کے جاتے ہیں یا کانوں کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں، ویسے جو ہے ہاتھ نیچے باندھ دیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا کہ ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا۔ اب اس میں بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ نہیں کرتے، بلکہ وہ جو ہاتھ ہے اس کے اندر والا جو حصہ ہے اسے ہتھیلی بولتے ہیں، وہ اپنے منہ کی جانب بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم نیت کرتے ہیں کہ منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، تو مطلب ہوتا ہے کہ جسم کا ہر عضو ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ لیکن بعض جو علم دین سے لوگ ناواقف ہیں وہ اس طرح کی غلطیاں ان کو دیکھنے کی ملتی ہیں۔ لیکن ہماری یہی کوشش ہے کہ دنیا میں جہاں تک ہو سکے جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے نماز صحیح سیکھی ہے، سنت کے مطابق وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو لوگ یہ سنیں گے اپنی غلطی کو انشاءاللہ درست کریں گے۔ امام کا نماز کی تکبیروں کو بلند آواز سے کہنا، یعنی جو اللہ اکبر امام کہتا ہے اس کو بلند آواز سے کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اب یہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ناف کے اوپر یعنی باندھ لیتے ہیں، تو ناف جسے پنجابی کے اگر الفاظ استعمال کریں تو دھنی کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ لیکن بہت سارے لوگ ناف سے اوپر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ خواتین کے لیے کہ وہ سینے پہ باندھیں، لیکن مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ ناف کے نیچے باندھیں۔ ثنا پڑھنا، ثنا میں نہیں سبحانک اللہم، تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھنا۔ فاتحہ کے بعد آہستہ آمین کہنا، یعنی جب ولدالضالین کہا جائے تو آہستہ آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت تکبیر کہنا، یعنی جیسے ہم قیام میں تھے، ہم نے سورۃ اخلاص مکمل کی اور رکوع میں جانے لگے ہیں تو ہمیں اللہ اکبر کہنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ہر رکعت کے اول میں بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ الحمدللہ جب ہم شروع کریں، نئی رکعت شروع کریں تو الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی باقی جو 4 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے سنتیں ہیں ظہر کی یا عصر کی سنتیں ہیں، تو ان میں دوسری 2 رکعتوں میں بھی قل هو اللہ احد جو بھی صورت آتی ہے وہ پڑھیں گے، لیکن فرضوں کی صرف 2 رکعتوں میں ہم نے صورت ساتھ ملانی ہے، اور دوسری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں ہم نے سورۃ فاتحہ صرف پڑھنی ہے، ان میں صورت نہیں ملانی۔ ہاں، یا یہ مسئلہ ضمنی طور پہ میں عرض کر دوں کہ اگر کسی نے بھولے سے سورت پڑھ لی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ رکوع و سجود میں 3 بار تسبیح پڑھنا، یعنی 1 بار پڑھنا تو ضروری، لیکن 3 دفعہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ 3، 5، 7 جتنی دفعہ بھی ہو سکے تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب امام آپ ہوں تو پھر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مقتدی جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہیں، اور ان میں کئی بوڑھے بھی ہیں، جس طرح سرکار نے فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز کو لمبا کروں، لیکن جب بوڑھوں کا درد جو ہے محسوس ہوتا ہے اور بچوں کی رونق کی آوازیں آتی ہیں میرے کانوں میں تو نماز کو مختصر کرتا ہوں۔ اس لیے امام اس بات کا خیال رکھیں۔ رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا، یعنی یہ رکوع میں جو لوگ اپنے ٹانگوں کو آگے کی طرف نکال لیتے ہیں ان کو کہا گیا کہ ٹانگیں بالکل سیدھی رکھنا، اور ہاتھوں کو گھٹنوں سے، جو ہاتھ ہیں ان کو گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، اس طرح مضبوطی سے پکڑیں کہ انگلیاں کھلی ہوئی رہیں، انگلیاں جڑی ہوئی نہ ہوں جب رکوع میں جائیں،
لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جس طرح آرام سے ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح وہ اپنی جو ہاتھ ہے وہ انگوٹھوں اپنے گھٹنوں پہ رکھیں اور سر اور کمر برابر ہو جائے۔ مردوں کے لیے اتنا جھکنا کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، لیکن خواتین کے لیے کہ وہ تھوڑا جھکیں، اتنا نہ جھکیں جتنا مردوں کو جھکنے کا حکم ہے۔ ان کے لیے کہ اتنا جھکیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا۔ تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو یہ بات یاد رکھیے کہ دونوں کہا جائیں، لیکن اگر امام کے پیچھے ہوں تو صرف امام کیا کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا اور اٹھتے وقت اس کا برعکس کرنا۔ یعنی برعکس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے وقت گھٹنے لگائیں اور پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا، اور اٹھتے وقت اس کا برعکس کرنا، یعنی الٹ کرنا کہ سب سے پہلے اپنا ماتھا اٹھائیں، پھر ہاتھ اٹھائیں، پھر گھٹنوں کو جو ہے وہ اٹھائیں۔ بازو اور کروٹیں سے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھنا، اور مگر جب صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں، کلائیاں زمین سے اونچی رکھنا اور انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا اور ملی ہوئی ہونا۔ جب سجدے میں جائیں تو جو کلائیاں ہیں وہ آپ کے جسم سے جدا ہوں۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں، لیکن جب جماعت میں ہوں تو بازوؤں کو زیادہ، کلائیوں کو زیادہ باہر نہ نکالنا تاکہ وہ دوسرے کے منہ پہ نہ لگ جائیں، دوسروں کو اس وجہ سے تکلیف یا نقصان نہ پہنچے۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ جب جماعت میں ہوں اتنی زیادہ باہر نہ نکالے کہ وہ دوسروں کے منہ پہ جا کے لگ جائیں اور دوسروں کو عذاب پہنچے۔ دونوں سجدوں کے درمیان داہنا قدم کھڑا کر کے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی یہ سجدے میں جو ایک پاؤں ہے وہ نیچے اپنے رکھنا اور دوسرا کھڑے رکھنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اگر اس کے برعکس بھی کسی نے کیا، جس طرح کچھ لوگ زیادہ یعنی وزن والے ہوتے ہیں، یعنی بھاری ہوتے ہیں، موٹاپا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کی نماز اگر وہ اس طرح وہ پاؤں نہیں رکھ سکتے کھڑے تو تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک عذر ہے، ایک مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن جان بوجھ کر سرکار کی سنت کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ سرکار کی سنتوں کو بڑا ثواب ہے۔ ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا اور سجدہ میں دونوں پاؤں کی تمام انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور قبلہ رخ ہونا۔ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت سے انگلی کا اشارہ یوں کرنا کہ لا پر انگلی اٹھائے اور الا اللہ پہ گرا دے اور سب انگلیاں قبلہ رخ سیدھی کر دے۔ تشہد کے بعد درود شریف اور کوئی دعائے مسنونہ پڑھنا۔ سلام 2 بار کہنا، پہلی دائیں طرف پھر بائیں طرف، یعنی ایک طرف سلام کہا تو وہ خروج بھی سنی ادا ہو گیا، لیکن اگر دوسری طرف کہا تو پھر یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ امام کا بلند آواز سے سلام کہنا، یعنی امام صاحب بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، لیکن دوسرا جو سلام ہے ابھی حکم امام کے لیے ہے کہ پہلے والا جو سلام ہے وہ اونچی آواز میں کہنا اور دوسرے سلام کو تھوڑی سی آواز کو کم کر دینا۔ ان سنتوں میں سے اب یہ اس سارے سبق کا نچوڑ ہے، ناظرین کرام اور جتنے بھی ہمارے شاگرد اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، یہ اس پوری ویڈیو کا نچوڑ یہ لائن ہے کہ ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت سہون رہ جائے، یعنی غلطی سے رہ جائے یا قصداً ترک کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، سہون کا معنی تو جان بوجھ کر یا ارادے سے، اگر کسی نے یہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دی جو ہم نے پیچھے بتائی ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ہاں، قصداً چھوڑنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے، یعنی سرکار کی جو سنتیں ہیں اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑتا، اس کو پتہ بھی ہے کہ جب نیت کرتے ہیں تو ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف کرنے ہیں، لیکن وہ اس نیت سے سنت کو چھوڑ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو چھوڑنی ہے، تو جو غلطی سے کوئی سنت چھوڑ دے نماز کے اندر وہ اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ اس کو سنت چھوڑنے پر بھی
وہ گناہگار ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم جتنے بھی دوست، بہت سارے ہمارے دوست انڈیا سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے دوست دیکھتے ہیں ان سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو خود بھی دیکھیں اور اس نیکی کو آگے بھی پھیلائیں۔ جزاک اللہ۔